بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بلند کیا مومنین کے منزل کو اپنے عزت والے خطاب کے ساتھ، ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ، اور بلند کیا علماء کے درجے کو کتاب کی معنی سمجھنے کے ساتھ، وخص مستنبطین منہم، اور خاص کیا مجتہدین کو ان علماء میں سے، مزید الاصابۃ و ثوابہ، زیادہ درستگی کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ پڑھ رہے ہیں اصول شاشی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین، پاک ہے وہ ذات جس نے بلند کیا مومنوں کے منزل کو بکریم خطابہ، اپنے کریم خطاب کے ساتھ، عزت والے خطاب کے ساتھ۔ بھائی یہاں پہ بکریم خطابہ اصل میں صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے عربی کلام میں کہ موصوف صفت کی اضافت موصوف کی طرف کی جاتی ہے۔ اصل میں عبارت ہے بکریم بخطابہ الکریم، عزت والے خطاب کے ساتھ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے بلند کیا مومنین کے منزل کو اپنے کریم خطاب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگو، یعنی اپنے عزت والے قرآن کے خطاب سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے منزل کو بلند کیا۔ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ، اور بلند کیا علماء کے درجے، عالمین جمع عالم کے، عین کلمے کے کسرے کے ساتھ، بھائی عالم نہیں عالمین، عالمین معنی جہان، عالمین معنی علماء اکرام، اور بلند کیا علماء کے درجے کو بمعنی کتابہ، یہ اصل میں عبارت ہے بفہم المعنی کتابہ، اپنے کتاب کی معنی سمجھنے کے ساتھ، یعنی علماء اکرام کتاب اللہ کی معنی سمجھتے ہیں، جبکہ عام مومنین کتاب اللہ کی معنی نہیں سمجھتے، اس لیے اس صفت کی وجہ سے علماء کا درجہ بلند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وخص مستنبطین منہم، اور خاص کیا مستنبطین مجتہدین کو ان میں سے۔ مستنبطین بھائی استنباط بولتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالا جائے، یعنی مسئلہ نکالا جائے اس کو استنباط بولتے ہیں، اس سے مجتہدین مراد ہے۔ وخص مستنبطین، اور خاص کیا مجتہدین کو منہم، اور علماء میں سے، ان علماء سے کچھ مجتہدین ہے، مزید الاصابۃ، زیادہ درستگی کے ساتھ، وثوابہ، اور زیادہ اپنے ثواب سے۔ بھائی مجتہدین کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زیادہ ثواب کیا ہے، اور درست کی اس کے لیے زیادہ فرمائی ہے، کیونکہ بھائی مجتہدین اگر صحیح مسئلہ نکال لیں تو اسے 2 ثواب ہوں گے، اگر صحیح نکال نہیں نکتے، غلطی کر لی، اجتہادی غلطی کر لی، تو اسے گناہ نہیں ہوگا بلکہ 1 ثواب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المجتہدین یصیب او یخطا، المجتہدین یخطا و یصیب، اذا اصاب فلہ اجران واذا اخطا فلہ اجر واحد، یعنی مجتہد غلطی بھی کرے گا اور صحیح بھی نکالے گا، اگر صحیح نکال لے تو اسے 2 ثواب ہوں گے، اور اگر غلطی کر لے تو اسے گناہ نہیں ہوگا، اجتہادی غلطی کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتا بلکہ اسے 1 ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وخص، اور خاص کیا مجتہدین کے لیے منہم، ان علماء، منہم میں سے مراد ان علماء میں سے، بمزید اصابت، زیادہ درستگی کے ساتھ، یعنی اس کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے درست فرما دیا، ٹھیک ہے، وثوابی، اور اس کے ثواب کو بھی ڈبل فرما دیا، ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ کر دیا۔ دوبارہ پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین، پاک ذات ہے جس نے بلند کیا مومنوں کو منزل کو بکریم خطاب ہی، اپنی عزت والے خطاب کے ساتھ، ورفع درجۃ العالمین، اور بلند کیا عالموں کے درجوں کو، بمعنی
بمعانی کتاب ہی، کتاب کے سمجھنے کے ساتھ، وخص مستنبتین منہم، اور ان علماء میں سے خاص کیا مجتہدین کو، بمزید اصابت، زیادہ درستی کے ساتھ، و ثوابی، اس کے ثواب کے ساتھ۔ بھائی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مجتہدین آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ایک اجتہاد کرتا ہے، ایک چیز کو حلال کرتا ہے، دوسرا حرام کرتا ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ دین کے ایک چیز حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، ایک کے نزدیک حلال ہے، اس کے نزدیک حرام۔ آگے انشاءاللہ تعالی مسئلے آئیں گے جس میں امام ابو حنیفہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں تو امام شافعی حرام کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ حرام کریں گے تو وہ حلال کرے گا۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی اس کا آسان سا دنیا مثال ہے، یہ قوانین ہے، فقہ کے قوانین ہے۔ دنیا کے قوانین میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے بھائی سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی بیچ بنتی ہے، ٹھیک ہے، 7 ججوں پر، 5 ججوں پر بیچ بنتی ہے۔ بھئی ایک بیچ بنی کسی کے قتل کے لیے، ایک ملزم کو قتل ثابت کرنے، 5 ججوں کی بیچ بن گئی۔ اب کیس چلتا ہے، 3 جج یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی اس نے قتل کیا ہے اس لیے اس کو پھانسی ہونی چاہیے، اور 2 جج بولتے ہیں کہ بھئی اس نے قتل نہیں کیا بلکہ اس کو بری کرنا چاہیے۔ پھر عمل کس پہ ہوگا؟ جو 3 جج ہوں گے اس کو پھانسی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب 3 جج کے نزدیک تو وہ قابل پھانسی ہے، 2 ججوں کے نزدیک معصوم ہے، اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ تو اب آپ سے سوال ہے کہ بھائی وہ پھانسی جو ہوئی وہ 3 ججوں کے، اچھا جو 2 جج تھے جنہوں نے پھانسی پہ نہیں کیا بلکہ اس کو بری کیا، کیا وہ غلطی پر تھے؟ کوئی اسے غلط بولے گا؟ قطعاً نہیں بولا۔ ایک پھانسی دیتا ہے، دوسرا نہیں دیتا۔ کوئی بھی قانون اسے غلط نہیں بولے گا، یہ جس نے پھانسی دی وہ بھی صحیح ہے، جس نے اسے چھوڑا وہ بھی صحیح ہے۔ تو اگر دنیا کے قوانین میں ایسا ہوتا ہے تو کوئی اسے نہیں بولتا، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم دین کے قوانین میں ایسا کریں تو پھر لوگ اعتراض کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں۔ والصلاۃ علی نبی علی النبی و اصحابہ، اور صلاۃ ہے نبی پر، ان کے صحابہ پر۔ والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، اور سلام ہو امام ابو حنیفہ پر، اس کے احباب پر۔ بھائی صلاۃ و سلام، ٹھیک ہے، یہاں پہ والصلاۃ علی النبی، صلاۃ ہے نبی بھی اور اصحابی پر۔ والسلام علی ابی حنیفہ، اور سلام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ و احبابی، اس کے احباب پر۔ احباب سے مراد شاگرد اور استاد دونوں ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک صلاۃ و سلام صرف نبی کے لیے خاص ہے۔ ہاں بالتبع نبی کا نام لے کر پھر دوسرے کو لے آیا جائے تو پھر جائز، جیسے والصلاۃ علی نبی و اصحابہ، صلاۃ نبی پر اور اس کے صحابہ پر، یعنی پہلے نبی کا نام لیا پھر صحابی پر لایا تو یہ جائز ہے۔ اور جمہور نزدیک یہ جائز ہے، اور صرف امتی کے لیے یا صحابی کے لیے صلاۃ و سلام لانا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ والسلام علی ابی حنیفہ تھا، اور سلام و امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ احبابی، اس کے شاگرد و استادوں پر کیوں بولا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جمہور علماء میں سے نہیں ہیں، جو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ صلاۃ و سلام غیر نبی کے لیے بولنا جائز ہے، اس سے ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ، ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ، وخص مستنبتین منہم بمزید الاصابۃ والثواب۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایسی عبارت لیا ہے جو عجیب اس میں راز شامل ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ الذی اسم موصولہ ہے، اس کے عطف کے ذریعے 3 صلے آ رہے ہیں، ایک اعلیٰ منزلۃ المؤمنین، دوسرا رفع درجۃ العالمین، اور تیسرا خص مستنبتین، 3 صلے آ رہے ہیں۔ مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیٰ منزلۃ المؤمنین، بلند کیا مومنوں کو منزل کو۔ اعلیٰ یعلی علواً، یہاں پہ صیغہ جو لے آیا ہے مومنوں کے لیے ہفت اقسام میں ناقص ہے، ناقص واوی۔
اور عالمین کے رفع درجۃ العالمین، یہاں پہ رفع ہے، یہ رفع یہ جو صیغہ ہے ہفت اقسام میں صحیح کا ہے۔ وخص مستنبتین، خص یہ جو صیغہ صلے میں آ رہا ہے یہ مضاف ہے۔ تو عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گویا کہ بتا دیا کہ اعلیٰ جو عام مومنین ہے اس کے لیے ناقص کا صیغہ لیا ہے، تو گویا کہ عام مومنین علماء کے نزدیک ناقص ہے، اور علماء کے لیے اللہ تعالیٰ مصنف رحمۃ اللہ نے رفع یعنی صیغہ جو لے آئے ہیں وہ ہے صحیح کا۔ تو گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ عام مومنین کے نسبت میں علماء اکرام صحیح ہے، اور مجتہدین کے لیے جو صیغہ لے آئے ہیں وہ ہے خص ہفت اقسام میں مضاف ہے، اور اس سے یہ اشارہ ہے کہ مستنبدین یا مجتہدین جو ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے، یعنی خص مضاف کے معنی ہے ڈبل، یعنی دوہرا اجر جو مجتہدین کو ملے گا۔ تو یہ عبارت مصنف رحمۃ اللہ علیہ دلالت کری ہے کہ عام مومنین علماء کے نسبت میں کم درجے کے ہیں، اور علماء اکرام مجتہدین کے نسبت میں کم درجے کے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔